ہمارا طالب علم ڈگری لے لیتا ہے لیکن ایک اچھا انسان نہیں بن پاتا. آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیارے لوگوں، السلام علیکم. آئیے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا ڈگری ہولڈر ایک اچھا انسان کیوں نہیں بن سکتا. اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ نمبروں کی گیم کا ہے اور کردار سازی کی طرف توجہ نہ دینا ہے. اس میں پورا معاشرہ عمومی طور پر اور اسکول، کالجز، والدین اور اساتذہ خاص طور پر اس کے اندر انوالو ہیں. ہمارا تعلیمی نظام جس کے اندر انتہائی جدت کی ضرورت تھی، اس دور جدید کے اندر بھی اسی ڈگر پر ہی چل رہا ہے کہ رٹی رٹائی چیزیں لکھ کر بڑے اچھے نمبر لے کر بڑے اچھے عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے. اور اس طرح سے وہ جو کردار سازی کا عمل تھا وہ انفارچونیٹلی وہ سمجھو کہ وہ کم ہوتے ہوتے رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. موجودہ ہمارا تعلیمی نظام کا جو سب سے بڑا مقصد اور صرف ایک مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے نمبر حاصل کیے جائیں اور نوکری جو ہے وہ حاصل کی جائے. اس میں اچھا انسان بننا، کردار سازی وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے جی اس کا ذمہ دار اساتذہ ہیں، اور ایک طبقہ کہتا ہے اس کے ذمہ دار والدین ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار جو بھی ہے اب ہم نے اس کے حل کی طرف جانا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حل اس کا والدین اور اساتذہ اور تعلیمی ادارے، استاد کے عمل دخل کے بغیر اور والدین کی دلچسپی کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ بچے کی کردار سازی ہو سکے. اس کی کردار سازی کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے بچے کو دیانتدار ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر بچے کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر بچے کے اندر صبر اور تحمل ہونا چاہیے. اپنے غصے پر قابو پانا آنا چاہیے. وقت کی پابندی طالب علم کو سکھانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت اس کے کردار کا حصہ ہونا چاہیے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بچے کے مزاج کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر صفائی اور ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ان سب سے بڑھ کر سچائی، صاف گوئی بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ بچے کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ شکر گزاری ایک ایسی کوالٹی ہے جو ہمارے بچے کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ طالب علم کے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ طالب علم کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونی چاہیے. کردار سازی کے حوالے سے ایک بات یاد رہے کہ اسکول یا کالج کے اندر بچہ 5 یا 6 گھنٹے گزارتا ہے، جبکہ وہ 18-19 گھنٹے گھر کے ماحول کے اندر رہتا ہے. لہٰذا اگر اس ٹائم کو مد نظر رکھا جائے تو پھر والدین کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد یا اسکول اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے. دونوں لوگ مل کر اس خلا کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عملی مظاہرہ ہو. استاد بھی ان کوالٹیز کے اوپر عمل درآمد ہو، اور والدین بھی ان کوالٹیز کے اندر، مثلا سچ بولنا سکھانا ہے تو سچ بولیں،
بچے کو پنکچوئل بنانا ہے تو پنکچوئل خود بنے. بچے کو احساس ذمہ داری سکھانی ہے تو خود احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. یعنی دیٹ مین کہ بچہ پڑھی ہوئی بات کی بجائے اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے سامنے کون ہے؟ اس کے سامنے یا اس کے والدین ہیں یا اس کے استاد ہیں، تو ان کو جو وہ دیکھے گا کرتے ہوئے تو پھر اس کے مزاج کے اندر یہ باتیں آ سکتی ہیں. اس سلسلے میں اساتذہ سے میری یہ گزارش ہے کہ بحیثیت استاد اور بحیثیت ماسٹر ٹرینر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ بچے کو کمپیریٹیولی نسبتاً زیادہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا استاد کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، چاہے استاد میتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں، چاہے استاد انگلش کا سبق پڑھا رہے ہوں، چاہے اردو پڑھا رہے ہوں، چاہے سائنس پڑھا رہے ہوں. تو ہر ایک سبجیکٹ کے اندر سے بچے کے لیے، طالب علم کے لیے ایک اخلاقی پہلو جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اس لیے اس کو تیاری کر کے جانی چاہیے اور وہ سوچ کر جائے کہ یہ سبق پڑھاتے ہوئے آج میں نے بچوں کو یہ اخلاقی بات جو ہے وہ سکھانی ہے. طالب علموں کے کردار کے حوالے سے، ان کی کردار سازی کے حوالے سے، ان کے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے چند تجاویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چلتے چلتے ایک گزارش اور کر دوں کہ بچے کو کبھی اوئے کہہ کے یا تم کہہ کے نہ پکاریں. آج تھوڑا سا اپنا لہجہ اور اپنا انداز چینج کریں. بچے چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑی کلاس کے اندر پڑھتا ہے، تو بچے کو آپ کہہ کر پکاریں. اس کے اندر بڑا ہی اخلاقی پہلو ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے چند ٹپس شیئر کرنے لگا ہوں، یہ اساتذہ کے لیے بھی ہیں اور یہ والدین کے لیے بھی ہیں. تو دونوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا آج کے دن، یا اگر استاد ہے تو وہ پوچھے گا کہ کل کے دن آپ نے کسی کی مدد کی، یا پھر بچے سے یہ پوچھا جائے کہ آج کوئی ایسا کوئی مرحلہ پیش آیا ہو جس میں آپ کو سچ بولنے میں دشواری ہوئی ہو. یا بچے سے یہ پوچھا جائے کہ آج آپ سے کون سی غلطی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ کیسے ہو گیا. یقین جانیے اگر یہ سوالات ہم بچے سے روزانہ کی بنیاد پر یا ایک دن چھوڑ کر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ بچے کا خوف دور ہو جائے گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے اس کی ڈانٹ پڑے گی یا اس کی پنشمنٹ ملے گی. بچے سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آج آپ کو کیا مشکل پیش آئی اور اس مشکل کا آپ نے حل کیا نکالا، آپ کے ذہن میں کیا اس کا حل نکلا ہے. بچے سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے آج کوئی نئی چیز سیکھی، آپ نے کوئی نئی چیز کا مشاہدہ کیا، اس کو آپ نے کیسا پایا. بچے کو احسان شناسی بھی سکھانی چاہیے کہ اس پر کسی نے مہربانی کی ہے تو اس کے بارے میں آپ پوچھا جائے بچے سے کہ آپ پر کسی نے مہربانی کی ہے اور اس کا رسپانس آپ نے کیا دیا ہے، کیا آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا. ذمہ داری کے حوالے سے بچے سے پوچھا جائے کہ فلاں کام کرتے ہوئے، فلاں ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. کیا آپ کو ہوم ورک کرتے ہوئے یا گھر میں پیرنٹس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے آپ کو کیا مشکل پیش آتی ہے. احترام انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے، اس کے کردار کا حصہ بنانے کے لیے کہ انسانیت کی کیسے عزت کرنی ہے، اس کے وقار کو کیسے بحال رکھنا ہے، تو بچے سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے کسی راہ جاتے بزرگ کو سلام کیا، کسی دکاندار کو چلتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے آپ نے سلام کیا، اماں سے پیار لیا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، تو والد صاحب کو سلام کیا آپ نے. تو یہ باتیں اگر ہم پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے کے مزاج کا حصہ بن جائے. ایک بات
بڑی زبردست میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ذاتی اصلاح کے حوالے سے ہے۔ اگر بچے سے یہ کہا جائے کہ اگر آج کا دن آپ کو دوبارہ مل جائے تو آپ اس میں کون کون سا اچھا کام جو ہے وہ کریں گے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ بچے کو، اب بچے سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کو کون سا کام کر کے زیادہ خوشی ہوئی ہے؟